احبار 25واں باب۔ اور خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خالص آرام کا سبت ہو۔ یہ سبت خداوند کے لیے ہو۔ اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خودرو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا۔ یہ زمین کے لیے خالص آرام کا سال ہو۔ اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا۔ اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خریش ٹھہرے گی۔ اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھکوانا۔ تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا، اور تم ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو۔ اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو۔ تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال جبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا۔ اس سال جبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا۔ یوبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے اسے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے۔ جتنے زیادہ برس ہوں اتنے ہی دام زیادہ کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میری میراث پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے، اور زمین پھیلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے، اور وہاں امن کے ساتھ رہا کرو گے۔ اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے، تو میں 6 ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور 8ویں برس پھر جوتنا بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا، بلکہ جب تک 9ویں سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کاٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے۔
اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو، بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا۔ اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے، تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے۔ اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو، تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے۔ تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے، تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے، اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے، تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیل دار شہر میں ہو، تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اندر اسے چھڑا سکے گا، یعنی پورے 1 سال تک وہ اسے چھڑانے کا حقدار رہے گا۔ اور اگر وہ پورے 1 سال کی میعاد کے اندر چھڑایا نہ جائے، تو اس فصیل دار شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے، اور وہ سال یوبلی میں بھی نہ چھوٹے۔ لیکن جن دیہات کے گرد کوئی فصیل نہیں، ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا، وہ چھڑائے بھی جا سکیں گے اور سال یوبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے۔ تو بھی لاویوں کے جو شہر میں لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھڑا لیں، اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا تو وہ اس کی ملکیت کا شہر دونوں سال یوبلی میں چھوٹ جائیں، کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں وہی بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہیں، پر ان کے شہروں کے نواحی کھیت نہیں بک سکتے، کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہیں۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو، تو تو اسے سنبھالنا، وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے، تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا، تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا، اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو اس لیے ملک مصر سے نکال کر لایا کہ ملک کینعان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں۔ پر اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے، تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا، بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال یوبلی تک تیری خدمت کرے۔ اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی جگہ کو لوٹ جائے، اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں، جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں۔ وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں۔ تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا۔ اور تیرے جو غلام اور تیری جو لونڈیاں ہوں، وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں، انہی میں سے
तुम गुलाम और लौंडियां खरीदा करना, माँ सवाए इनके उन परदेसियों के लड़के बालों में से भी जो तुम में बूदोबाश करते हैं, और उनके घरानों में से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए और तुम्हारे साथ हैं, तुम खरीदा करना, और वो तुम्हारी ही मलकियत होंगे, और तुम उनको मिरास के तौर पर अपनी औलाद के नाम कर देना, कि वो उनकी मौरूसी मलकियत हों। इनमें से तुम हमेशा अपने लिए गुलाम लिया करना, लेकिन बनी इस्राएल जो तुम्हारे भाई हैं, उनमें से किसी पर तुम सख्ती से हुक्मरानी ना करना। और अगर कोई परदेसी या मुसाफिर जो तेरे साथ हो दौलतमंद हो जाए, और तेरा भाई उसके सामने मुफलिस होकर अपने आप को उस परदेसी या मुसाफिर या परदेसी के खानदान के किसी आदमी के हाथ बेच डाले, तो बिक जाने के बाद वो छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसे छुड़ा सकता है, या उसका चचा या ताऊ, या उसका चचा या ताऊ का बेटा, या उसके खानदान का कोई और आदमी जो उसका करीबी रिश्तेदार हो, वो उसको छुड़ा सकता है। या अगर वो मालदार हो जाए तो वो अपना फिदिया देकर छूट सकता है। वो अपने खरीदार के साथ अपने को फरोख्त कर देने के साल से लेकर साले युबली तक हिसाब करे, और उसके बिकने की कीमत बरसों की तादाद के मुताबिक हो, यानी उसका हिसाब मजदूर के अय्याम की तरह उसके साथ होगा। अगर युबली के अभी बहुत से बरस बाकी हों, तो जितने रुपयों में वो खरीदा गया था, उनमें से अपने छूटने की कीमत इतने ही बरसों के हिसाब के मुताबिक फेर दे। और अगर साले युबली के थोड़े बरस रह गए हों, तो वो उसके साथ हिसाब करे और अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के मुताबिक उसे फेर दे, और वो उस मजदूर की तरह अपने आका के साथ रहे, जिसकी उजरत साल बसाल ठहराई जाती हो, और उसका आका उस पर तुम्हारे सामने सख्ती से हुकूमत ना करने पाए। और अगर वो इन तरीकों से छुड़ाया ना जाए, तो साले युबली में बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि बनी इस्राएल मेरे लिए खादिम हैं। वो मेरे खादिम हैं जिनको मैं मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ।